عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ایک چرواہے کو دیکھا بکریوں کو لے کے جا، پیاس لگی تھی، بھوک لگی تھی، چرواہے کو بلایا، کہا بھائی ایک بکری کا دودھ دو کر کے مجھے دے دے، اس کی قیمت مجھ سے۔ چرواہے نے کہا کہ جناب یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ایک غلام ہوں، مجھے تو میرے مالک نے چرانے کی ذمہ داری دی ہے، میں آپ کو اس بکری کا دودھ نہیں پلا سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اچھا، بہت حیرت ہوئی ان کو کہ یہ ایک معمولی سا غلام ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کا اتنا احساس ہے کہ یہ میری بکری نہیں ہے تو میں دودھ بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اس کا ٹیسٹ لینا چاہیے، اس کا امتحان لینا چاہیے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں، تم اس میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، میں تمہیں قیمت دے دیتا ہوں، میں بکری کا دودھ بھی پی لوں گا، ضرورت پڑی تو میں ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا جاؤں گا، اور تم اپنے مالک سے جا کے کہہ دینا میں چرانے گیا تھا، جنگل میں بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کے چلا گیا، بھیڑیے کا آنا عام بات ہے، تمہارا مالک تم سے کچھ کہے گا نہیں، تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ۔ کتنا بہترین آفر دیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے۔ مقصد یہ تھا دیکھو اس کے ایمان کا لیول کیا ہے، اس کے تقویٰ کا لیول کیا ہے۔ وہ دیہاتی تھا، غلام تھا، اس کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں تھی، کسی مدرسے کا فارغ نہیں تھا، وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، دیہات کا صحراؤں کا رہنے والا ایک بدو تھا، مگر اللہ اکبر اس کے دل میں اللہ کا کیسا ڈر تھا، اس کے دل میں اللہ کا کیسا تقویٰ تھا، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا کیسا احساس تھا۔ اس نے کہا جناب آپ نے کہہ تو دیا کہ میں مالک کو بھی خوش کر دوں گا، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے، ساری باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، جب کل اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تو نے اپنے مالک کے ساتھ یہ خیانت کیوں کی، تو نے اپنے مالک کے ساتھ یہ بے ایمانی کیوں کی، تو نے اس کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے اتنا بتا دیجیے۔ عبداللہ ابن عمر کی آنکھیں بھر آ گئیں، رونے لگے، مدینہ پہنچے، اس غلام کا پتہ کیا کہ وہ کس کا غلام ہے، اس کے آقا کو اس کی قیمت دے کر کے آزاد کرایا، پھر اس غلام کو بلا کر کے کہا کہ تیری اس ایک جملے نے جو تو نے کہا تھا فَأَيْنَ اللَّهُ کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، تیرے اس ایک جملے نے آج تجھ کو دنیا کی غلامی سے آزاد کرا دیا، اور کل انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بھی تجھ کو تیرا یہ جملہ آزاد کر دے گا۔ آخرت میں جواب دہی کا احساس میرے بھائیو آج ہمارے اندر نہیں، اگر ہمارے اندر ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ جو حضرت عمر فاروق کو دیکھو، آخری ٹائم ہے، بستر مر کے اوپر ہیں، گھبرائے سے لگ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس آتے ہیں، دیکھا حضرت عمر بڑے ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں، کہا اے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی تھے اور آپ نے نبی کا بہت اچھا ساتھ دیا، اور جب اللہ کے پیارے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے، آپ سے راضی تھے، پھر ابو بکر صدیق کا دور آیا، آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا، اور جب ابو بکر صدیق گئے تو آپ سے راضی تھے، پھر آپ کا دور آیا اور آپ نے بہت اچھے طریقے سے حکومت کی، اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں اور لوگ آپ سے راضی اور خوش ہیں۔ اے امیر المومنین آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب نے بہت بڑا تیر مار، کسی مسجد میں کوئی بڑا چندہ دے دیا، کسی مدرسے میں بہت بڑا چندہ دے دیا، تو ہم چاہتے 10 بار ہمارا نام اناؤنس کیا جائے اور 10 بار ہمارے گلے میں مالا پہنائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ حضرت عمر ہونا تو یہ چاہیے تھا، عبداللہ ابن عباس کی یہ بات سن کر کے حضرت عمر کے چہرے پر سکون آ جاتا، مطمئن ہو جاتے، چلو بھائی میرے کارناموں کو لوگوں نے یاد رکھا ہے، لوگ میری خوبیوں کو جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اے عبداللہ تو میری تعریف کر رہا ہے، تو میرے کارنامے مجھے بتا رہا ہے، ارے میں نے اگر نبی کا ساتھ دیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ تو اللہ کی توفیق، اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے مجھ سے کام لیا، میں اگر کفر کی حالت میں چلا گیا ہوتا تو میں تو برباد ہو گیا ہوتا، میں تو نبی پر ایمان لایا، میں نے نبی کا ساتھ دیا، پھر ابو بکر کا ساتھ دیا، یہ سب تو اللہ کی نعمت تھی۔ مجھے ٹینشن ہے اپنی اور اپنے دور حکومت کہ جب میرا دور حکومت آیا تو پتہ نہیں ہو سکتا ہے میرے ذریعے کسی کی حق تلفی ہو گئی ہو، کسی کا حق میں ادا نہ کر سکا۔ اے عبداللہ کان کھول کر کے سن لو، واللہ لو ان لی طلاع الارض ذہبا، اللہ کی قسم اگر زمین بھر کے سونا مل جائے لافتدیت بہ من عذاب اللہ قبل ان ارا، تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں، میں زمین بھر کے سونا اللہ کو دے دوں اور اللہ یہ اعلان کر دے کہ میں عمر کو عذاب نہیں دوں گا، میں اس کے لیے بھی تیار۔ میرے بھائیوں یہ امیر المومنین حضرت عمر کا حال ہے، اور ان کے دل میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا یہ احساس ہے، وہ احساس ہمارے اندر نہیں۔ ہم تو اتنے پتھر دل ہیں کہ
قبرستان میں بھی بیٹھ کر کے قہقہے لگاتے ہیں، قبرستان میں بھی ہم کو دنیا موت یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں۔ عثمان غنی کو دیکھو، عثمان غنی جنت اور جہنم کی باتوں پہ نہیں روتے تھے، مگر قبرستان کو، قبروں کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے۔ پوچھا گیا ہے عثمان کیا بات ہے، تم قبرستان میں جا کر کے کیوں رونے لگتے ہو؟ کہا کہ وہ لوگوں، میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اس سے جو بچ گیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان ہیں۔ میرے بھائیوں، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے نبی سائیڈ میں اپنے صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل خاموش ہیں۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی رونے لگتے ہیں، اور آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، اور آپ قبر کی طرف اشارہ کر کے اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے صحابہ اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو جانا ہے، یہاں ہم سب کو جانا ہے، اس کی تیاری کرو۔ آخرت کی فکر ہماری زندگی، دنیا میں ہم اپنے مکان کو کتنا خوبصورت، میں 10 سال 20 سال سے میں آ رہا ہوں، لائف اسٹائل میں لوگوں کی کتنا فرق آ گیا، مکانوں کی بناوٹ میں کتنا فرق آ گیا، پہلے کی بیٹھکوں میں اور اب کی بیٹھکوں میں کتنا فرق ہے، کھان پان میں کتنا فرق ہے۔ گھروں میں ہم انورٹر لگاتے ہیں، لائٹ چلی جائے تو ہمیں دقت، گرمی میں اے سی کا مزہ لیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ 50 سال کی زندگی میں گرمی سے بچنے کے لیے اتنی محنت، اور آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ قبر میں گرمی سے کیسے بچیں گے، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو میزان عمل ہوگا، جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، وہ میزان کیسا ہوگا، ترازو کیسا ہوگا؟ میں چاہتا ہوں یہ آخری بات بیان کر کے بات، اللہ کا میزان عمل کیسا۔ دنیا میں سب سے خطرناک ترازو مانا جاتا ہے سونار کا ترازو۔ سونار کے پاس جو ترازو ہوتا ہے نا، عورتوں کے ناک کی نتھیا بھی اس پر رکھ دو تو بالکل ایگزیکٹ وزن بتا دیتا ہے کتنے ملی گرام کی وہ نتھیا ہے۔ سونار کا ترازو ہلکی سے ہلکی چیز کو تول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ترازو کیسا ہوگا جس پر ہمارے اعمال کو تولا جائے؟ اللہ فرماتا ہے قرآن کے 18ویں پارے میں، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی عمل کیا ہوگا، وہ ہمارے ترازو پر ڈسپلے ہو جائے گا، وہ ہمارے ترازو پر نظر آ جائے گا۔ ہمارے ترازو پر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل چھپ نہیں پائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو تمہارا حساب ہم لیں گے، ہم لیں گے۔ دنیا میں جو بچے اسکول میں مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہم لوگوں نے بھی جب سلفیہ میں پڑھا تھا، جامعہ سلفیہ میں، تو کچھ ٹیچر ایسے تھے جو جن کے بارے میں ہم لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ نمبر دینے میں بہت سخی، یعنی اگر ہم نے تھوڑا بہت 19-20 بھی لکھا ہے تو ہمیں پتا تھا 40 نمبر کا پرچہ ہے تو 40 نمبر مل جائے۔ اور بعض ٹیچر بہت سخت تھے، ہمارے استاذ تھے، اللہ مغفرت فرمائے، مولانا عبدالسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت سخت تھے نمبر دینے۔ حدیث کا پرچہ ہم لوگ لکھتے تھے، اگر حدیث میں یہ لفظ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی آیا، تو اب حدیث میں رجل کا لفظ آیا تو اب ظاہر ہے کہ ظاہر ہم کریں گے ایک آدمی آیا، مگر مولانا عبدالسلام صاحب کہتے تھے کہ چونکہ وہ آدمی مسلمان تھا اس لیے آپ ترجمہ میں لکھیں گے ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس، تو ان کے یہاں ترجمے کی بڑی شرطیں تھیں، نمبر دینے میں بڑے سخت تھے۔ دنیا میں ٹیچر اگر سخت ہو تو اسٹوڈنٹ بیچارہ ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پرچے کا کیا۔ میرے بھائی، ہمارا حساب اللہ، اور اللہ جب حساب لے گا تو ایک چیز کا حساب، اور اللہ حساب ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ہمارا حساب ہمارے حوالے کر دے گا، ہماری زندگی بھر کے کچے چٹھے کو اللہ تعالیٰ ہماری گردن میں ڈال دے گا۔ اللہ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کی گردن میں ڈال دیں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور قیامت کے دن وہ اپنی کتاب کو خود پڑھے گا، وہ اپنے نام اعمال کو خود پڑھے گا، اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، میرے بندے یہ تیری کتاب ہے، یہ تیری زندگی بھر کا کچا چٹا ہے، تو خود اپنی کتاب پڑھ کر کے تو فیصلہ کر لے تیرا انجام کیا ہونا چاہیے۔ آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے چہرے پر بڑی محنت کرتے ہو، بڑے فیس واش لگاتے ہو، بالوں میں جیل لگاتے ہو، خوبصورت کپڑے پہنتے ہو، اللہ کو خوبصورتی پسند ہے، جائز حدود میں رہ کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بناؤ، جائز شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اپنی خوبصورتی پر اگر آپ
केयर करते हो अपने चेहरे की, अपने बदन की, अपने कपड़े की, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मगर ये भी सोचो कि दुनिया में जिस चेहरे को हमने इतना बचा के रखा, कहीं ऐसा ना हो कल कयामत के दिन की आग में इस चेहरा झुलसा दिया। अल्लाह ने फरमाया तल्फहु वजूहहुमुन नार, जहन्नम की आग इंसानों के खूबसूरत चेहरों को झुलसा देगी। वहुम फीहा कालिहून, बड़े बड़े हैंडसम, बड़े बड़े स्मार्ट और खूबसूरत लड़के और लड़कियां जहन्नम की आग में जाने के बाद बदसूरत। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, रब्बुल आलमीन हम सब के दिलों में फिक्र आखिरत पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमें हुकूक को, जिस तरीके से हम हुकूक को लेना जानते हैं, अल्लाह हमें अपने हुकूक को देने की भी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जवाबदेही का एहसास पैदा फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे अंदर जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अजील अता फरमाए। जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे शहर की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर बला हर वबा से हम सब की हिफाजत फरमाए। जिन इलाकों में लोग बारिश ज्यादा होने से परेशान हैं, अल्लाह वहाँ बारिश को रोक